بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، قرآن میں سورہ البقرہ میں اللہ نے جہاں گونگے اور بہرے لوگوں کی مثالیں بیان کی ہیں، وہیں پہ اللہ نے فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت۔ اس کیفیت کو ایکسپلین کریں، یہ کیسی کیفیت ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یعنی بجلی اور کڑک کی اس کا ذکر ہے اور پھر اس کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں، اس کیفیت کا ذکر۔ قرآن مجید میں بہت سی مثالیں موجود ہیں، ایمان والوں کے لیے بھی مثالیں موجود ہیں، اور توحید کے تصور کو واضح کرنے کے لیے بھی قرآن پاک میں بہت سی اللہ تعالیٰ نے مثالیں غلام کی، آقا کی مثالیں دی ہیں جی، اور اسی طرح جنت اور جہنم کے حوالے سے بھی، آخرت کے حوالے سے بھی بہت سی امثال ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے ہمیں۔ جی، یہاں پہ در حقیقت جو ذکر ہو رہا ہے نا، آپ پہلے اس سے جو آیات ہیں اگر اس کو آپ دیکھیں جی، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ کو جلایا، روشن کیا، اب جب اس ماحول کو آگ نے روشن کر دیا ہے، اب وہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے تاریکی کو ہی پسند کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گئے۔ یعنی نور کو لے جانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نتیجہ عطا کیا ان کے عمل کا۔ جی، اب اس کے بعد اب یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے بالکل۔ اس کے جس کا بعد آپ نے سم بیان بکم کیا، عمی ٹھیک ہے فہم لا یرجعون، اور پھر یہ اس کے بعد اب یہ آیت اگر ہم پڑھتے ہیں نا تو دو آیتیں ہیں، تو آپ اگر اس کو دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے در حقیقت وہ جو منافقین ہیں ان کی حالت کو، یا آپ جو یہود ہیں ان کی حالت کو بیان کیا ہے۔ جی، یعنی صورتحال یہ ہے کہ اسلام کی جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اب اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، ظاہری طور پر کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اندر سے جی، مسلمان نہیں ہیں۔ اچھا، جب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہو رہی ہیں، مسلمان جی، کامیاب ہو رہے ہیں، تو پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اب مسلمانوں پر مشکل وقت آیا ہوا ہے، تو پھر وہ جو بجلی کی کڑک ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی آگے کی طرف قدم نہیں بڑھاتے۔ جی، یہ جو صورتحال ان کی کیفیت ہے، اس کو قرآن پاک نے اور بڑے مقامات پر اس کو بیان کیا ہے، سورۃ النساء میں بھی اس کو بیان کیا گیا۔ جی، تو یہ در حقیقت ان کی جو کیفیت ہے، باطنی کیفیت ہے، جو ان کا رویہ ہے، جو ان کی سوچ ہے، یہاں پہ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے۔ یعنی اسلام مدینہ میں جب آیا تو واضح بات ہے کہ دشمن بھی تھے، مخالف بھی تھے، اس کی وجہ سے جو انہوں نے اسلام کے خلاف جنگیں کی، اسلام جی، کے لیے مسلمانوں کے راہ میں مشکلات کھڑی کی، مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائیں، کتنا نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، تو یہ سارے نقصانات یہاں پر بیان کیے گئے۔ تو اب جو ان کی کیفیت تھی کہ جب وہ دیکھتے تھے تکلیف کو، جنگ کو، تو پریشان ہو کر پیچھے ہٹ جانا، کھڑے ہو جانا، اور جب تھوڑی سی کوئی سہولت ہونی اور ذرا کوئی مال غنیمت آنا، مسلمانوں کو کشائش اور وسعت ہونی، تو پھر مسلمانوں کو کہنا کہ بھی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ہیں۔ تو یہ سارے اس کیفیت کو ان دو آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ جی سر، اس سے اگلی آیت میں بھی اللہ نے ایک عذاب کا کہہ لیں یا ان پر جو ان کی سزا ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یعنی اگر ہم قرآن کی آیات کو اس طرح سے پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ جو عذاب دنیا میں آئے ہیں یہی اتنے بڑے لگتے ہیں، تو جو آخرت کا عذاب ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ یعنی اگلی آیت میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے فرمایا کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا۔ اب یعنی ہم تو عام طور پہ اندھیرے میں بھی چلتے رہتے ہیں اگر اندھیرا ہو، لیکن یہ وہ اندھیرا ہے جس کا ذکر کیا کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں اور جب ان کو نظر آتا ہے تو وہ چلتے ہیں۔ یہ مشکلات اور مصائب کا ذکر ہے نا، یہی جی، اندھیرے سے تو مراد یہی ہے نا کہ وہ ایسی جب مشکلات تنگ دستی، پریشانی، مشکل آئی تو کھڑے ہو گئے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ نہیں چلنا، جی، اور جب دیکھا کہ تھوڑی بہت کوئی روشنی ہوگی، تھوڑی سی وسعت ہوگی، پھر ساتھ چلنا شروع کر دینا۔ جی بالکل، یہی چیز کلیئر میں کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ قرآن میں واضح طور پہ جو اگر ہم دیکھیں مطلب تو یہی ہے کہ جیسے اندھیرا ہو گیا اور نظر آنا بند ہو گیا تو انسان رک جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا او کصیب من السماء ہے نا، یہ یعنی مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھایا جا رہا ہے۔ جی سر ایک اور اس سے جو اس آیت کا جو اختتام ہوتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کافی آیات میں یہ بتایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ بار بار آنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید میں اگر آپ ایک آیت دیکھیں نا، اس آیت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ پھر اپنی کسی صفت کو بیان فرماتا ہے، اپنے کسی اسماء الحسنہ میں سے کسی اسم کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید میں یہی اسلوب ہے اور یہی انداز ہے مختلف مقامات پر۔ تو جیسے ہم آگے جائیں گے تو میں وہاں پر مزید اس کو واضح کروں گا۔ اب یہاں پر جب یہ بیان کیا نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، یعنی یہ در حقیقت وہ جو لوگ ہیں اسلام کی تکالیف اور مصائب اور مشکلات کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اسلام کی طرف نہیں بڑھتے، کمزور دل لوگ ہیں، اور جب سہولت دیکھتے ہیں پھر وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ یعنی کہ تمہارا جو نقطہ نظر ہونا چاہیے، جو تمہاری منزل ہونی چاہیے، وہ اسلام ہو، اللہ کا دین ہو، یہ سب کچھ باقی زندگی کا یہ سب کچھ حصہ ہے۔ تکالیف بھی آتی ہیں، مصائب بھی آتے ہیں، خوشحالی بھی آتی ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ جی، تو یعنی بار بار بتا کر بار بار وہ ایک موٹیویٹ کرنا، اس کا مقصد متوجہ کرنا، اور پھر یہ کہ اللہ کا دین ہے نا، اللہ نے بھیجا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیغمبر بنا کر بھیجا، اپنی وحی سے نوازا، اور یہ سارا جو نظام چل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے پیش نظر چل رہا ہے، اس کا اختیار ہے سارا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو یہ بتایا گیا ہو کہ انسان غافل ہے، اور یعنی آپ اسے موٹیویٹ کرتے ہیں، پھر ایک لمحے ایک وقت کے بعد اس کی وہ توجہ ہٹ جاتی ہے، پھر دوبارہ ضرورت ہے اسے اس موٹیویشن کی، تو اللہ پھر بار بار اس کو بتا رہا ہے کہ ان اللہ۔ قرآن پاک میں جو تصریف آیات ہے نا، وہ اس کا مقصد یہی ہے، نصیحت ہے، تذکیر ہے، متوجہ دوبارہ کرنا اس کو ہے۔ اللہ تعالیٰ حقائق کو بار بار بیان کرتا رہتا ہے۔ جی سر، اگلی آیت میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، جس میں عام لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہاں پہ مسلمانوں سے خطاب کیوں نہیں کیا گیا؟ عام لوگوں کو کہا گیا عبادت کرو رب کی۔ قرآن مجید میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جب عبادت ایک ایسا کام ہے کہ جس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، یہ تو سب کی ذمہ داری بحیثیت مخلوق ہونے کے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اب عبادت کون سی ویلڈ ہے، کون سی منظور ہے؟ وہ وہی منظور ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، اس کے مطابق جو اللہ کی عبادت کرے گا، در حقیقت وہ عبادت ہے کہ جو قابل قبول ہوگی۔ تو یہاں پر جو الناس کہا، اس میں چونکہ ساری انسانیت سے خطاب کرنا مقصود ہے، اور چونکہ ساری انسانیت اللہ کی مخلوق ہے، ان کو عبادت کی طرف متوجہ کرنا ہے، تو اس میں کوئی خاص کوئی حکم نہیں بیان کیا جا رہا کہ جس کا مکلف مسلمان ہو اور مسلمانوں کو کہا جائے۔ جی سر، اسی آیت کا اختتام ہوتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اب عبادت کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ انسان کو پرہیزگار بنانا، یا پھر اللہ تعالیٰ نے عبادت اپنے لیے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کی جائے، یعنی اللہ کو معبود اس لیے بنایا کہ اللہ اپنی عبادت کروا سکے؟ دیکھیے، روزے کی فرضیت کو بیان کیا تو وہاں پر بھی اسی بات کو بیان کیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ مطلب یہ ہے عبادت کا کہ تقوی جیسی جو صفت ہے، خوبی ہے، یہ انسان کی شخصیت میں پیدا ہو۔ اب وہ جو ہم عبادت کہتے ہیں، اس کے جو مظاہر ہیں مختلف عبادت کے، وہ نماز بھی ہے، وہ روزہ بھی ہے، وہ زکوٰۃ بھی ہے، تو یہ عبادت کے مختلف مظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا تقویٰ جو حاصل کرنا ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے آپ کریں۔ عبادت بھی اگر آپ اللہ کی کرتے ہیں تو وہ اس میں کوئی دکھاوا، کوئی بناوٹ اور نمائش نہیں ہونی چاہیے، وہ صرف اور صرف اپنے مولا کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ سر، اگر عبادت اسی کام کے لیے ہے کہ انسان کو متقی بنایا جائے، تو کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ متقی اور بھی ایکٹیویٹیز ہیں جن کو پرفارم کر کے کیا جا سکتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہ پڑھی جائیں تو اور بھی انسان متقی بن سکتے ہیں، تو ان کو کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سمپل اور سادہ سی بات ہے کہ جو اللہ کی طرف لانے والی عبادت ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کے فرمان کے مطابق ہے، وہی ہے کہ جو انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتی ہیں۔ یعنی اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق
جو مضبوط ہونا ہے، جو اخلاص للہ پیدا ہونا ہے، وہ اسی طریقے سے ہی ہوگا جو خدا نے طریقہ بتایا، اور وہی منظور ہوگا۔ جی سر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، زمین کو یعنی فرش اور آسمان کو چھت بنایا۔ یہاں زمین سے مراد پلانٹ ارتھ ہے یا پھر اور بھی جو پلانٹس ہیں، سیارے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، یا صرف خاص طور پہ یہ زمین پلانٹ ارتھ جہاں ہم رہ رہے ہیں صرف یہی اس کو کور کرتی ہے؟ دیکھیں، زمین اللہ تعالیٰ نے پہلے عبادت کا ذکر کیا، جی اب عبادت کے بعد ان سب چیزوں کو بیان کیا۔ جی بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ دیکھو وہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، رازق ہے، اسی میں سب کچھ آگے بیان کر دیا ہے، تو وہی عبادت کے لائق ہے۔ کیوں؟ جی۔ اس لیے کہ وہ اسی نے یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا اور بنایا۔ اب یہ جو بحث ہے کہ یہاں پر تو صرف زمین ہی مراد ہے، یعنی جس پہ انسان رہتا ہے، وہ زمین تو ہم نے یہ نام دیا نا۔ دیکھیں جی، ہم نے نام نہیں دیا، مطلب الارض ذکر ہوا ہے، ارض قرآن پاک میں بیان ارض ہے سے مراد پلانٹ ارتھ ہے۔ یہی زمین ہے۔ باقی یہ ہے کہ باقی پلانٹ یا آسمان وہ پھر اور مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس کا، لیکن بنیادی طور پر تو سب سے بڑی نعمت جو خدا کی ہے آپ کے لیے، میرے لیے اس وقت، وہ تو یہی ہے نا کہ ہم زمین پر چلتے ہیں، زمین پہ رہتے ہیں، زمین پہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ جو براہ راست ہمارے لیے ایک نعمت اللہ نے پیدا کی، بنائی ہے، فی الحال تو وہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ سوال ذہن میں آتے ہیں نا کہ پلانٹ ارتھ کے علاوہ اور بھی تو سیارے ہو سکتے ہیں۔ اصل میں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ آپ نے اس آیت سے ہی اچک لیا نا۔ اگر قرآن کی دیگر آیات کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اصل میں یہ جو انداز ہوتا ہے نا کہ آپ جزوی طور پر کسی چیز کو لیتے ہیں، اس سے کبھی بھی آپ کو آپ کے سوال کا جواب نہیں ملتا تب ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی آیات جو کائنات سے متعلق ہیں، آسمان سے متعلق ہیں، ستاروں سے متعلق ہیں، یا اللہ تعالیٰ جو یہ فرماتا ہے کہ وہ فقط کہتا ہے کن تو وہ ہو جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ بلندیوں کی بات کرتا ہے، یعنی پلانٹس کے کل فی فلک یسبحون، یا والشمس تجری لمستقر لہا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ قرآن پاک میں اور بہت کچھ بیان ہے نا، جب آپ اس کو ساتھ ملائیں گے تو پھر آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جی بالکل۔ بس میں کلیئر بھی ویسے یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، اب اس میں زمین کا ارض کا ذکر کیا ہے، ارض میں پلانٹ ارتھ کے علاوہ اور بھی ہو سکتا ہے چیزیں، بس یہی ارض ہے۔ جی ٹھیک ہے، جو ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ فرش کہا نا اللہ تعالیٰ، ہم اس پر چلتے ہیں پھرتے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اور بھی کہیں سیارہ ہو، وہاں پہ لوگ رہ رہے ہوں اور ان کے لیے بھی وہ زمین اور، دیکھیں ممکن ہے، کیونکہ سائنس تو کہتی ہے کہ جو یہ قرآن کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے مکہ میں رہنے والوں کے لیے، مدینہ میں رہنے والوں کے لیے سب سے پہلے نازل کی، وہ ان کے مخاطبین تھے، وہ زمین پر ہی رہنے والے لوگ۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ سر کون سی ایسی صفات ہیں جو قرآن کو باقی تمام کتابوں سے منفرد بناتی ہیں؟ جیسے کہ اللہ نے یعنی بڑا زبردست چیلنج بھی کیا نا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس چیلنج کے پیش نظر وہ کون سی صفات ہیں جو قرآن کو منفرد بناتی ہیں؟ دیکھیے قرآن مجید کا جو اسلوب ہے، جی جو انداز ہے بات کہنے کا، وہ بھی آفاقی اور بڑا ابدی انداز ہے بات کو بیان کرنے کا۔ یعنی آپ دیکھیے دنیا میں یا تو نظم موجود ہے یا نثر موجود ہے، ٹھیک ہے نا، پروز یا پوئٹری ہوتی ہے نا۔ یہ جو قرآن پاک نے ایک نئی صنف متعارف کروائی ہے، اور پھر یہ کہ قرآن جس معاشرے میں، عرب کے معاشرے میں اترا، آپ دیکھیے وہ بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے ادباء تھے جو اپنا کلام پڑھتے اور سناتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تک جو ہیں وہاں پر شاعر ہوتے تھے، تو قرآن وہاں پہ نازل ہوا۔ تو قرآن پاک کی 1400 سال بعد بھی آج بھی تازگی اسی طرح قائم اور دائم ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے جو ایک کتاب ہوتی ہے وہ 40-50 سال چلتی ہے، اس کے بعد وہ کتاب ختم ہو جاتی ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ قرآن پاک میں کوئی تدریج بھی نہیں ہے، یعنی تدریج یہ ہوتی ہے کہ بھئی جیسے آپ نے میری پہلی کتاب دیکھی تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں اممیچورٹی ہے، اتنی میچورٹی نہیں ہے۔ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے، میری تحریر کو پڑھیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب آہستہ آہستہ میچورٹی آتی چلی گئی۔ آپ قرآن دیکھیے پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک، آپ ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ آہستہ آہستہ میچورٹی آئی۔ آپ دیکھیں گے کہ جو پہلے دن میں جیسے قرآن ہے، آخری دن بھی قرآن پاک ویسے ہی ہے۔ تو ایسی بہت سی خوبیاں اور صفات ہیں قرآن پاک کی۔ تو قرآن نے جو چیلنج کیا ہے، آپ دیکھ لیجیے نا، یہ عقلی معجزہ ہے نا قرآن کا، بالکل۔ یعنی عقلاء ہوں، علماء ہوں، فضلاء ہوں، فلاسفرز ہوں، سائنٹسٹ ہوں،
تو قرآن پاک کا چیلنج آج بھی قائم ہے، اور جی سر. لوگ نقل کر کے ادھر ادھر سے چند خود اپنے کچھ آیتیں بنا کر لے آتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا. جی لیکن بات یہ ہے کہ قرآن کا جو اسلوب اور جو انداز، جو طریقہ ہے، جو خالق نے اس کو بنایا ہے، جی ذرا اس سے ہٹ کر کوئی نئی صنف، نئی چیز، نیا انداز، اور ہر چیز بالکل اس سے علیحدہ ہو کر لاؤ نا. اصل تو یہ سوال ہے. جی بالکل. سر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، کافی جگہوں پہ فرمایا ہے، اس آیت کے بعد بھی، جس میں پتھروں کا اور انسانوں میں کفار کا ذکر ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، وقودها الناس والحجارہ. تو اس میں یہ بتائیں حجارہ سے مراد کون سے پتھر ہیں؟ دیکھیے، حجارہ سے مراد واضح بات ہے کہ وہ لوگ بت پرستی کرتے تھے، جی تو ان کو یہ بتایا کہ بھئی جن کو تم نے اپنا معبود بنا لیا ہے اور تم ان کو اختیار دیتے ہو اور ان کو بڑا مختار کل سمجھتے ہو، لیکن کل قیامت کے دن ان کا یہ حال ہوگا کہ یہ خود جہنم میں پڑے ہوں گے. تو اگر یہ کچھ کرنے والے ہوتے تو یہ جہنم میں کیوں جاتے؟ جی سر جنت میں جو پھل ملیں گے اس میں یہ بھی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے جس میں بتایا کہ وہ اسے یوں لگے گا جیسے یہ پہلے بھی میں نے کھایا ہوا ہے. تو یہ ایسا کیوں لگے گا، ایسی کیفیت کیوں ہوگی؟ یعنی قرآن پاک نے جو بیان کیا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا، جی تو یہ یعنی ایسی ہے کہ جیسے دنیا میں سیب کھایا تو آخرت میں بھی پھل تو ہوگا نا، تو اس کو وہ یاد آئے گا کہ بھئی میں تو دنیا میں بھی اسی طرح کا ملتا جلتا کچھ کھاتا تھا. تو قرآن پاک نے یہ کئی باتیں ایسی ہیں کہ جو ہماری جو حواس کی سطح ہے، حواس کی جی حادثہ جسے کہتے ہیں انسان کا، اس سطح تک بات کو سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو بات کہی جاتی ہے نا کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ استدلال اور دلیل سے بیان کیا جاتا ہے، عقل کے حوالے سے بات کو بیان کیا جاتا ہے. ایک انداز گفتگو کا یہ ہوتا ہے کہ تمثیل سے، مثال سے بات کو سمجھا. یہ ایک بڑا سہل اور آسان انداز ہوتا ہے، ہر کسی کو بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے اور اس میں تاثیر بھی ہوتی ہے. جی تو قرآن پاک نے یہ امثال سے اور تمثیل سے بات کو بیان کیا کہ مثلا اگر ہم یہ پڑھتے ہیں یہ چیز، تو اس سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھی آخرت میں جو ہمیں پھل دیا جائے گا، دنیا کا یہ پھل اتنا لذیذ ہے، اتنا مزیدار ہے، میٹھا ہے، تو آخرت میں اللہ جانتا ہے کہ کیا صورت ہوگی ان پھلوں کی اور ان کے مٹھاس کی. جی سر ابھی ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن بھی ہے، خاص طور پہ لوگ اس کی بڑی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، تو اس میں جو پاک بیویوں کا ذکر ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں. وہ بیویاں ان کی تعداد کتنی ہوگی، اور اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں. پہلی بات تو یہ ہے، پاک بیویوں سے مراد کیا ہے وہاں پہ؟ پہلی بات تو یہ کہ زوج جو لفظ ہے جی یہ اسپاؤس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جی مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے. اور ازواج یہ جمع ہے، تو جمع کی جو صفت ہے وہ مؤنث آ جاتی ہے. جی یعنی موصوف اگر جمع ہے تو اس کی صفت جو ہے وہ مؤنث آ جاتی ہے، جی واحد مؤنث. تو یہاں پر ازواج سے مراد میاں بھی ہو سکتا ہے اور مرد بھی ہو سکتا ہے، اور ازواج سے مراد عورتیں بھی ہو سکتے ہیں، دونوں مراد ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا جب انسان جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور نعمت کے صدقے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. تو جب جنت میں انسان جائے گا تو عورتیں بھی وہاں پر جائیں گی. تو یہ جو الفاظ ہیں نا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یعنی جو مومنات جنت میں جائیں گی، اللہ تعالیٰ انہی کے ہم خیال اور انہی کے ہم رتبہ ان کو مرد عطا فرمائے گا. اسی طرح جو مرد ہوں گے انہی کے ہم خیال خواتین جو ان سی ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر عطا تو فرمائے سر گا. یہ تو کانسیپٹ بڑا مشہور ہے نا پبلک میں، خاص طور پہ کہ جی. مردوں کے لیے وہاں پہ اتنی ہو رہی ہوگی، 70-72 ہو رہی ہوں گی. تو یہ کانسیپٹ غلط ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت کچھ روایات میں بیان کیا جاتا ہے جی اور باتیں مشہور بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں لوگوں میں. قرآن پاک نے اس طرح کوئی بھی گفتگو نہیں فرمائی. قرآن پاک نے جہاں پر بھی یہ بیان ہوا ہے وہاں پر جو اسلوب اور جو انداز اختیار کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ جنت میں مومنین ہوں گے تو جنت میں مومنات بھی ہوں گے. جی اور جو دنیا میں جیسے ہم خیال ہیں، ہم ایمان ہیں، ہم فکر ہیں اور ایک دوسرے کی
طبیعت اور ذوق والے ہیں، دنیا میں ممکن ہے نہ مل سکتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں ملا دے گا۔ جیسے سورۃ التوبہ میں کہا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کی مددگار ہوتے ہیں۔ دنیا میں تو ملنا بہت مشکل ہوتا ہے نا کئی دفعہ، لیکن جنت ایک ایسا مقام اور ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ جو مومن ہوں گے، مومنہ خاتون ہوگی، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو ملا دے گا، یعنی ان کے خیال بھی ملتا تھا، ان کا عقیدہ بھی ملتا تھا، ان کی سوچ بھی ملتی تھی، ان کے اعمال بھی ملتے تھے، تو وہ جنت میں اکٹھے اللہ ان کو کر دے گا۔ جی سر ایک سوال یہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ لوگوں سے خطاب کیا ہے، لیکن اس سے پہلے قل کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جو عمومی طور پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ فرما دیجئے۔ تو اس قل کو لانے کی کیا منطق اور لاجک ہے؟ یعنی عوام سے ہی خطاب ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیچ میں ایک وہ یعنی وسیلہ یا اس کو، دیکھیے یہ جو اسلوب اور انداز ہوتے ہیں نا، یہ بات میں اثر تاکید پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات فرما دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کل آپ کہہ دیجئے، تو ایک تو اس بات کو بیان کرنا ہے اور ریئلائز کروانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ نمائندہ ہیں، اللہ کے یہ نبی ہیں، اللہ کے یہ پیغمبر ہیں، اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا پیغام ہے، یہ میرا میسیج ہے، یہ آپ ان تک پہنچا دیجئے۔ کیونکہ جو منافقین کا رویہ تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، وہ کہتے کہ بھئی آپ سے ان کو بڑا حسد اور بڑا بغض اور کینہ تھا، جیسے یہود کو۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتے ہیں نا کل آپ کہہ دیجئے، تو مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ آپ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آپ آئے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، آخری بات جو ہے اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، وہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا۔ اس لیے کہا کہ بھی میں پہلا مسلم ہوں، اللہ تعالیٰ کا فرم بردار، اللہ پہ ایمان لانے والا، اللہ کو ماننے والا ہوں میں۔ تو یہ بھی ایک میسیج ہے کہ بھئی جب نبی اپنی زبان سے یہ بات کہتا ہے تو نبی کے عمل کو آپ دیکھو کہ جو فرما رہا ہے وہ بالکل اس کا عمل اس کے عین مطابق ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسلوب اس لیے اختیار فرمایا تاکہ لوگوں کو یہ بھی پیغام دیا جائے کہ یعنی ہر ایک کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، اپنا ایک وہ دائرہ کار ہے، یعنی اللہ نے مخاطب اگر کرنا بنانا ہے تو وہ نبی کو بنانا ہے، اور پھر نبی کا یہ کام ہے کہ وہ آگے عوام الناس تک وہ بات پہنچا دے۔ دیکھیے کل نہیں بھی ہے، مثال کے طور پر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تو یہاں پر تو کل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یا ایھا الناس سے بھی پیغام جاتا ہے، لیکن جہاں پر کل فرمایا گیا وہ اگر آپ اس کو دیکھیں، جائزہ لیں، تو وہ کئی باتیں ایسی، جو کئی مقام ایسے جو بڑے ہی اہم کوئی میسیج ہے، کوئی پیغام ہے، کوئی مسئلہ ہے، جسے اس طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ جی سر، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہماری ویڈیوز میں اس سے جو اگلی والی آیات ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ سوالات جو ہوں گے، خاص طور پہ عام لوگوں کو سمجھ جو آ رہی ہوتی ہے ترجمے سے، اس کی دراصل جب تشریح دیکھی جائے تو وہ کچھ اور ہوتی ہے اور ظاہری مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ان آیات سے اگلی جو آیات ہیں ان کے سوالات ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔